کھوئے ہوئے شہر، دنیا گر، انشے سیریل، 12واں انشا، ویلیو سٹی، شارق علی۔ ہمارے ٹیم لیڈر نے کہا، تھوڑی دیر کو فرض کرو کہ یہ 2900 قبل مسیح کا زمانہ ہے اور ہماری کشتی فرات کے معتدل پانیوں میں ہلکورے لے رہی ہے۔ انسانی تہذیب نے اسی دجلہ و فرات کے کناروں پر آباد میسوپوٹیمیا میں اپنی آنکھ کھولی تھی۔ کناروں پر حد نظر تک لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں۔ یہی زرخیزی اور غذا کی فراوانی انسانی تہذیب کے ابتدائی خد و خال تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ اب ہم کنارے پر کشتی سے اتر کر پیدل کھیتوں کے درمیان سے گزر کر شہری ریاست اورک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انسانی تاریخ کا پہلا شہر اورک، جس کی آبادی 80,000 کے لگ بھگ تھی، اس دور کی دنیا کا سب سے بڑا شہر۔ سومیرین تہذیب سے متعلق یہ عظیم شہر اپنے نہری اور زراعتی نظام کے باعث بے حد خوشحال تھا، اور یوں انسانی تہذیب کی پہلی ثقافت کے خد و خال ابھرے۔ گوداموں میں غذا کی فراوانی اور بازاروں میں تجارت نے آپس کے انسانی تعلقات کو مہذب بنانا شروع کر دیا۔ یہاں کا حکمران گلگمیش تھا۔ آنے والے وقتوں میں اس سے منسوب داستانوں نے اسے دیوتا بنا کر پیش کیا، اور اس کی کہانی سے قدیم داستانی ادب کا آغاز ہوا۔ ہم ٹی ہاؤس میں بیٹھے تھے اور رمز اپنی آثار قدیمہ کی تحقیقی مہم کا احوال سنا رہا تھا۔ کہنے لگا، پھر دجلہ کے پانیوں میں سفر کرتی ہماری جدید تحقیقاتی موٹر بوٹ، جس میں ٹیم لیڈر اور مجھ سمیت 5 افراد سوار تھے، مغربی کنارے پر واقع مشرقی میسوپوٹیمیا کے کھوئے ہوئے شہر اسور کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ اسیرین تہذیب کا مرکزی شہر۔ یوں تو عظیم اسیرین تہذیب کے بہت سے اور شہر بھی قائم اور مشہور ہوئے، لیکن اسور کی مرکزی مذہبی حیثیت ہر دور میں قائم رہی۔ اس شہر کا نام ان کے مرکزی خدا اسور کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بعض لوگ اسی خدا کو آشور کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ پھر ہم دریائے دجلہ کے جنوبی کنارے پر لنگر انداز ہوئے، ایک اور عظیم گمشدہ شہر کی کھوج میں، اکاد، جس کے سینے میں تہذیبی ارتقاء کے ابتدائی زمانے کے کتنے ہی راز پوشیدہ ہیں۔ انسانی تہذیب کے پہلے حکمران خاندانی سلسلے، اکادین بادشاہت کا مرکزی شہر اکاد، یہ کبھی جنوبی میسوپوٹیمیا کا سب سے عظیم شہر تھا، اور اس کے ماتحت سومیرین تہذیب کے بہت سے چھوٹے شہر تھے۔ ٹیم لیڈر نے کہا، شہر کے باقیات مل جائیں تو پھر ہم اس سلطنت کے سب سے عظیم فاتح سرگون دی گریٹ کے محل کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سرگون نے بہت سے سومیرین شہروں پر فتح یاب ہو کر اور دیگر شہری ریاستوں کو ملا کر ایک مرکزی اکادین حکومت قائم کی تھی۔ اس تسلط نے سومیرین زبان اور تہذیب کو زوال بخشا تھا، اور اکادین زبان اور ثقافت بہت طویل عرصے تک میسوپوٹیمیا کے سارے علاقے پر اجارہ داری قائم رکھ سکی تھی۔ ان کھوئے ہوئے شہروں کی تلاش اس قدر اہم کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ پروف بولے، اس لیے کیونکہ انسانی تاریخ میں پہیہ، کشتی، تحریر اور نقشوں جیسی انقلابی ایجادیں اور وقت کے تصور کے شعور، فلکیات اور قانون کی ابتدا، بلکہ انسانی تہذیب کے ارتقاء کی کہانی میسوپوٹیمیا کے انہی شہروں سے شروع ہوتی ہے۔ نہ مصر، نہ یونان، نہ روم، دجلہ اور فرات کا درمیانی زرخیز خطہ میسوپوٹیمیا ہی انسانی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں موجودہ عراق، شام اور کویت واقع ہیں۔ 12,000 سال سے آباد یہ علاقہ ہی انسانی تہذیب کے ڈرامے کا پہلا سٹیج ہے۔ یہیں انسانی تاریخ کا پہلا زراعتی انقلاب آیا اور دنیا کے پہلے شہر آباد ہوئے۔ تقریباً 2900 قبل مسیح میں اسی ابتدائی تہذیب نے عظیم محلات اور زیگورٹ
یعنی قدیم عبادت گاہوں کی شاندار عمارتیں بھی تعمیر کی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔